بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر لیبعث اللہ یوم القیامة له عینان یبصر بہما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی کذا فی المشکاة۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔ حق کے ساتھ بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور تصدیق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ کعبہ کے لیے ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں۔ اس نے یعنی پہلے زمانے میں حق تعالی شانہ سے شکایت کی کہ اے اللہ، میں تیری طرف لوٹنے والے کم ہو گئے ہیں اور زیارت کرنے والے کم ہو گئے ہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم یعنی مسلمان پیدا کرنے والا ہوں جو بڑے خشوع والی ہوگی، بڑے سجدے کرنے والی یعنی نمازی ہوگی، وہ تیری طرف ایسے جھکیں گے جیسے کہ کبوتر اپنے بیضہ کی طرف جھکتا ہے۔ ترغیب۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی قیامت کے دن ایسے حال میں اٹھیں گے کہ ان کے لیے دو آنکھیں اور دو زبانیں اور ہونٹ ہوں گے۔ وفا کی گواہی دیں گے ان لوگوں کے لیے جو ان کو بوسہ دیں گے، یعنی اس کی گواہی دیں گے کہ ان بوسہ دینے والوں نے اقرار پورا کر دیا۔ ترغیب۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کرتے ہوئے حجر اسود پر پہنچتے تو اس کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ آپ نے تجھے بوسہ دیا تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، یہ نفع اور نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ازل میں جب اللہ جل شانہ نے سارے بندوں سے اپنے رب العالمین ہونے کا اقرار لیا تو اس اقرار کو کتاب میں درج کر کے اس پتھر میں محفوظ کر دیا۔ بس یہ قیامت کے دن گواہی دے گا، فلاں نے اقرار پورا کیا اور فلاں یعنی منکر ہوا۔ غالباً اسی وجہ سے اس جگہ جو دعا مسنون ہے اس کے الفاظ اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و وفاءم بعہدکا، اللہم وفاءم بعہدکا، اے اللہ میں بوسہ دیتا ہوں تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے عقائد کا بہت فکر اور اہتمام تھا کہ مبادا عقیدہ میں کوئی لغزش ہو جائے۔ اسی وجہ سے بیعت الرضوان میں رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی تھی وہ بیعت چونکہ بہت اہم تھی، حتیٰ کہ حق تعالی شانہ نے بھی رضا کا پروانہ ان حضرات کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورۃ فتح۔ بے شک اللہ جل شانہ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے جب کہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ اس درخت کے پاس برکت کے طور پر جاتے ہیں تو اس درخت کو کٹوا دیا۔ در منصور۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بھی خیال ہوا کہ لوگ بت پرستی سے نکل کر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس پتھر کو بھی بتوں کے پتھر کے مشابہ سمجھ کر بت پرستی کا شائبہ ان میں رہ جائے، اس لیے اس پر متنبہ کرنے کے لیے یہ پتھر کوئی تعظیم نہیں ہے، یہ پتھر کی کوئی تعظیم نہیں ہے بلکہ صرف تعمیل حکم ہے۔ مشرکین کی طرح یہ بات نہیں کہ اس پتھر میں کوئی تقرب پیدا کرنے والی خاصیت ہے۔ اسی طرح سے خود کعبہ شریف کے متعلق حضرت عمر کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ یہ چند پتھروں کا مکان ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہمارا قبلہ مقرر کر دیا ہے
کہ زندگی میں اس کی طرف نمازیں پڑھیں اور مرنے کے بعد اس کی طرف منہ کر کے لٹایا جائے۔ کنز یہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر جب حجر اسود پر پہنچے تو فرمایا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، میرا رب صرف وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر میں یہ نہ دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا اور ہاتھ لگایا ہے تو نہ بوسہ دیتا نہ ہاتھ لگاتا۔ کنز ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر علی ما ہدانا ولا الہ الا اللہ الذی وحدہ لا شریک لہ آمنت باللہ وکفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وما يدعى من دون اللہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین۔ اس میں ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ بیت اللہ شریف کا طواف یا حجر اسود وغیرہ کا بوسہ اس کو بت پرستی سے کوئی مشابہت نہیں۔ اول اس وجہ سے کہ اس کا طواف وغیرہ صرف تعمیل ارشاد خداوندی ہے اور بتوں کے طواف کا یا کسی بت کے طواف کا کوئی حکم مالک الملک سے نہیں ہے۔ دوسری اس وجہ سے بھی کہ کعبہ شریف یا حجر اسود وغیرہ میں غیر اللہ سے کوئی تعلق یا علاقہ اور نسبت نہیں ہے، مولا ہی کا گھر ہے، بخلاف بتوں کے کہ وہ غیر اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں شرک ظاہر ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد کی نفع دیتا ہے وہ شہادت اور گواہی کا نفع ہے۔ عدالت میں کسی کی گواہی دینا اس کے لیے نافع تو بہت زیادہ ہے، مگر اس کا قابل پرستش ہونا لازم نہیں آتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچے ہر رطب و یابس یعنی سوکھی اور تر چیز اس کے لیے قیامت میں گواہی دے گی، لیکن اس کی وجہ سے ہر رطب و یابس یعنی سوکھی اور گیلی کا قابل پرستش اور قابل عبادت ہونا لازم نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔